الرجيم. الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. You know that کہ 2021 is about to end. اور پوری دنیا کا ایک فیشن ہے کہ جب نیا سال سٹارٹ ہوتا ہے تو نیو ایئر ریزولوشنز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، منائی جاتی ہیں، لوگ ارادے کرتے ہیں اور ان ارادوں کو پختہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اصل میں اس کی ہسٹری یہ ہے کہ جو ابھی تک فی الحال ہیومن ریکارڈڈ ورژن ہے اس میں یہ ہے کہ 4000 سال پہلے جو بیبلونینز تھے وہ اپنے آئیڈلز کے سامنے، اپنے بتوں کے سامنے، اپنے خداؤں کے سامنے نیو ایئر کے اینڈ پر وعدے کیا کرتے تھے، پرومسز کیا کرتے تھے کہ دے ول بیکم اے بیٹر ہیومن، اور گناہوں سے توبہ کرتے تھے. اور اس وقت جو بھی ان کا ریلیجن تھا تو یہ کہا کرتے تھے کہ جی اب ہم بہتر انسان بنیں گے اور بہتر جو ہے نا اپنے ریلیجن کو فالو کریں گے. اور جو ان کا جو نیو ایئر تھا وہ تقریباً مڈ آف مارچ میں آیا کرتا تھا. تو سب سے پہلے یہ جو نیو ایئر ریزولوشنز کا جو ایک معاملہ تھا یہ وہاں سے چلنا سٹارٹ ہوا. اس کے بعد پھر جولین سیزار آیا تو اس نے جب یہ پورا جو کیلنڈر تھا وہ چینج کیا اور جو نیو ایئر ہے وہ 1 جنوری سے سٹارٹ ہونے لگا اور ایک یہ والا سائیکل سٹارٹ ہو گیا جس کو آج ہم فالو کرتے ہیں. تو اس وقت بھی جو لوگ تھے وہ نیو ایئر ریزولوشن کو منایا کرتے تھے. بٹ آج کے دور میں یہ کوئی ریلیجیس ایونٹ نہیں رہ گیا بلکہ ایک سیکولر سا ایونٹ بن گیا. ہر بندہ ہی نیو ایئر کے اینڈ پہ ریزولوشنز دے رہا ہوتا ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے وعدوں کو پختہ کرے اور اپنے آپ کو ایک بیٹر ورژن کی طرف لے کر جائے. تو اس لیے بینگ اے مسلم ہمارے لیے تو جو نیو ایئر ریزولوشن جو ہے اس کی کوئی ایسی روایت نہیں ہے. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اینولی کو اس طرح سے معاملہ کیا، نہ صحابہ نے کیا. کیونکہ مومن کی شان تو یہ کہ وہ ہر لمحہ جو ہے وہ بہتر سے بہتر کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اس کو تو ہر لمحے نئے سے نئے پیشن کی ضرورت ہوتی ہے، نئے سے نئے ریزولوشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے ہم ایک مومن کے لیے جو ہے وہ ریزولوشن کے لیے کوئی سال کا ختم ہونا یا سال کا شروع ہونا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. نہ مسلمان جو ہیں یہ اس کو اس طرح سے منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کوئی تہوار ہے، لیکن اب پوری دنیا کا ایک فیشن ہوتا ہے اور ہم اس فیشن کو لے کے اپنا ایک محاسبہ لازمی کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا ایک سال گزرا ہے، کیونکہ سال چاہے چاند کا ہو چاہے سورج کا ہو، چاند اور سورج دونوں اللہ کے ہیں. تو یہ صرف آپ اس کو ایک سائیکل کے طور پہ سوچ لیں کہ انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے کہ میرا جو وقت گزرا ہے میں نے کیسا وقت گزارا ہے. تو اس لیے چونکہ اب یہ ایک فیشن بنا ہوتا ہے، پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ چلا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو ایسی ریزولوشنز دیں اور ایسی موٹیویشن دیں کہ تاکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر مسلمان بنا سکیں، بہتر سے بہتر مومن بنا سکیں. تو اسی کو لے کے یہ جو نیو ایئر ریزولوشن آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ آپ میں سے اکثر لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اسٹوڈنٹ لائف ایکسپیرینس کی ہوگی کبھی نہ کبھی اپنی. آپ اسکول گئے، آپ کالج گئے، آپ یونیورسٹی گئے، تو جب بھی ہمارا کوئی سیمسٹر اینڈ ہو رہا ہوتا ہے یا ہمارا سال اینڈ ہو رہا ہوتا ہے یا فائنل پیپرز ہوتے ہیں، اسپیشلی جب فائنل پیپر سر پہ ہوتے ہیں، تو
ایک فیلنگ ہمارے اندر ہوتی ہے کہ یار اس سال تو صحیح سے تیاری نہیں کر سکے، ہم نے صحیح سے پڑھا نہیں ہے، بس اب جیسے تیسے یہ پیپر اچھے ہو جائیں، جو اگلا سال ہوگا نا وہ میں انشاءاللہ شروع سے پڑھوں گا، اگلے سیمسٹر جو ہے نا وہ شروع سے ہی محنت کریں گے. تو یہ ایک وہ ریزولوشن ہوتی ہے جو ہم ہر ٹائم کر رہے ہوتے ہیں. جب نئی کاپیز آتی ہیں، جب نئی بکس آتی ہیں تو ہم اس ٹائم بڑے دھیان سے اس کو رکھ رہے ہوتے ہیں، اور جی نئی کاپی ہماری آئی ہے، اب سے ہم نے اچھا پڑھنا ہے، اب سے نوٹس اچھے بنانے ہیں، کلاسز ٹائم پہ لینی ہے. تو یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس کو ریزولوشنز کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب اس ریزولوشن کو آپ ایسے سمجھ لو کہ کوئی دنیا میں انسان ایسا نہیں ہے جو کبھی ریزولوشن نہیں کرتا. آپ کبھی نہ کبھی اپنے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ، اپنے آپ کے ساتھ وعدہ لازمی کرتے ہو، اور یہی وجہ ہے کہ آپ زندگی میں آگے کی طرف جا رہے ہو. ہاں، ہر بندے کی کیپیسٹی مختلف ہوتی ہے، کوئی خود سے بڑی کمٹمنٹ کرتا ہے، کوئی چھوٹی کمٹمنٹ کرتا ہے، لیکن یہ کمٹمنٹس ہم اپنے آپ سے لازمی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو نیو ایئر ہوتا ہے اس میں بھی کارپوریٹ کلچر جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچھا پچھلے سال ہماری کیا پرفارمنس رہی، ہم نے کتنی سیلز کی، کتنا ہمارا پروفٹ رہا، کتنا ہمارا ڈیفیسٹ رہا. وہ پوری ایک اینوئل شیٹ اس کو چیک کرتا ہے. پھر اسی طرح ایز اے پرسن لوگ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اچھا جی ہم نے پچھلا سال جو گزارا ہمارے اندر کیا کیا خامیاں تھیں، اور اب جو ہمارا جو نیکسٹ سال جو سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں ہم کیا ایسی کمٹمنٹس کریں کہ جس سے ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں. تو اسی طرح جو مومن ہوتا ہے اس کو بھی ہر وقت نئی سے نئی ریزولوشن کی ضرورت ہوتی ہے. جیسا کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مومن کے 2 دن برابر نہیں ہوتے، ہر آنے والا دن پچھلے سے بہتر ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ تبھی ہوگا جب انسان اپنا محاسبہ کرے گا، اپنا ایک اوور ویو دیکھے گا کہ میں کدھر لیگ کرتا ہوں، میری خامیاں کدھر تھیں، میرے سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں، کیا کیا میرے اندر نقائص ہیں کہ جن کو میں بہتر کروں. تو اس لیے یہ جو ریزولوشنز ہوتی ہیں یہ اپنے آپ کو ایک بیٹر لائف کی طرف لے جانے کی ایک کوشش ہوتی ہے، ایک ٹرائی ہوتی ہے، ایک سٹرگل ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ریزولوشنز کرنا، اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہے. آپ کے پاس دنیا میں جتنی نعمتیں موجود ہیں، چاہے وہ دنیا کے کمفرٹ کے لحاظ سے ہو، یعنی کہ آپ کے پاس یہ موبائل فون موجود ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ موجود ہے، you have your hand free, you have your home, you have your car, you have your motorcycle, or whatever the name it you guys have. یہ کسی نہ کسی کی ریزولوشن تھی جو کسی نے اپنے ٹائم پہ اپنے آپ سے کی تھی، اور اسی ریزولوشن نے اس ٹیکنالوجی کو انوینٹ کیا، اور اسی ریزولوشن کے تحت جو ہے انہوں نے اچیومنٹس کی، اور وہ اچیومنٹس آپ کے پاس پہنچی ہیں. کوئی تو ایسا تھا کہ جس نے سوچا کہ ہاں میں نے موبائل فون بنانا ہے، بہرحال جس بھی نیت سے بنائے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن کوئی تو ایسا تھا کہ جس نے یہ کمٹمنٹ کی، اور وہ کمٹمنٹ کا جو ایک ثمرہ ہے، جو فائدہ ہے وہ آپ تک پہنچا. بہرحال وہ آپ پہ کہ آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہو. اسی طرح سے جو آپ کو دین پہنچا یہ بھی تو کسی نہ کسی کی ریزولوشن تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریزولوشنز تھی، پھر صحابہ کی ریزولوشنز تھیں، ان کی کمٹمنٹس تھیں، ان کی سٹرگل تھیں. آپ اس سے اندازہ کرو کہ صحابہ جو تھے وہ تقریباً 1,24,000 تھے، اور صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ، ان کے شہر سے زیادہ کسی اور چیز سے اتنی محبت نہیں تھی. تو ایک اسکالر سے میں نے سنا کہ مدینہ منورہ میں جو صحابہ کی قبریں وہ صرف 10,000 ہیں. تو باقی کدھر گئے؟ باقی وہ تھے کہ جنہوں نے دنیا میں دین کو پھیلانے کے لیے ایک عزم کیا، ایک ارادہ کیا. تو وہ ان کی ریزولوشنز تھیں. آپ دیکھو کہ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ، ان کی ریزولوشن ہی تو تھی کہ جنہوں نے پھر سندھ پر حملہ کیا اور سب کانٹیننٹ میں یہاں پہ دین پہنچا، صوفیاء آئے، ان کی محنتیں تھیں. تو یہ جو دین بھی ہم تک پہنچا ہے یہ بھی کسی نہ کسی کے ارادے سے، کسی نہ کسی کے عزم سے، حوصلے سے، کمٹمنٹ سے، وعدوں سے، یہ اسی سے ہی ہم تک یہ دین بھی پہنچا ہے.
تو اس لیے جو ریزولوشنز ہوتی ہیں یہ لائف میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور جس کی لائف میں ریزولوشنز نہیں ہوتی وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بہتر سے بہتر نہیں کر سکتا. یاد رکھیں کہ اگر آپ اس چیز کے لیے محنت نہیں کرتے نا جو آپ چاہتے ہیں، تو آپ کی لائف میں وہ ہوگا جو آپ نہیں چاہتے، اور وہ پھر برا ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنا یہ ضروری ہے. تو اب اس کے لیے جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے ان ریزولوشنز کے لیے، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی خامیوں کو دیکھے، اور اس کو آپ محاسبہ بھی کہتے ہیں. یعنی کہ آپ نے جس چیز میں بہتر ہونا ہے نا، آپ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی ان خامیوں کو کیلکولیٹ کریں کہ میرے اندر کمیاں کہاں تھیں. اور خامیاں تبھی کیلکولیٹ ہوتی ہیں جب آپ میجرمنٹ کرتے ہیں. جیسا کہ وہ مینجمنٹ کی ایک بڑی مشہور سینگ ہے نا کہ which you cannot measure you cannot manage and which you cannot manage you cannot improve. تو اسی طرح جو انسان اپنا محاسبہ نہیں کرتا، اپنی میجرمنٹ نہیں کرتا، وہ کبھی بھی اس چیز میں بہتر نہیں ہو سکتا. اور یہ رول آپ کی ہر اس چیز پر اپلائی ہوتا ہے جس کو آپ نے بہتر کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے بزنس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے بزنس کو میجر کرنا ہوگا. جب آپ میجرمنٹ کرنے نکلیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ اچھا میرا نقصان کہاں ہوتا ہے. ویئر ڈو آئی لیک؟ کیا میری سستی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مجھے نقصان ہوتا ہے؟ کیا میری مینجمنٹ لوز ہے؟ کیا میری ٹیم میں مسئلہ ہے؟ کیا انویسٹمنٹ میں مسئلہ ہے؟ فیکٹرز کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے میں اپنے بزنس کو بہتر نہیں کر پا رہا. تو اس کا مطلب کہ آپ نے اگر اپنے بزنس کو بھی بہتر کرنا ہے then you have to calculate your business, you have to calculate your performance. جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ کے بزنس میں پروفٹ کتنا ہوا، لاس کتنا ہوا، تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ یہ جو بزنس کر رہے ہیں اس میں فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نقصان ہی ہو رہا ہے. تو اسی طرح سے یہ جو کیلکولیشن ہوتی ہے، میجرمنٹ ہوتی ہے، یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے اپنی خامیوں کو دیکھنے کا، محاسبہ کرنے کا. So if you want to make yourself a better Muslim, a practicing Muslim, تو پھر آپ دیکھو گے کہ اچھا آپ کے کون سی ایسی عادات ہیں، کون سی ایسی ہیبٹس ہیں، کون سے ایسے گناہ ہیں جو آپ سے نہیں چھوٹتی. مثال کے طور پہ آپ پہ غصہ آپ کو بہت آتا ہے، بس غصہ آنے کی دیر ہے آپ چھوٹے بڑے کی تمیز بھول جاتے ہو. غصہ آنے کی دیر ہے آپ کی زبان جو ہے وہ 2 میل کی ہو جاتی ہے. غصہ آنے کی دیر ہے آپ کو جو ہے نا وہ فوراً آپ انسان سے جن بننے میں آپ کو ٹائم نہیں لگتا. تو اس کا مطلب کہ ایک خامی آپ نے دیکھ لی کہ اچھا میرے اندر جو ہے نا وہ غصہ بہت زیادہ ہے. اچھا پھر آپ دیکھتے ہو کہ کیا میرے اندر غیبت ہے. اپنا محاسبہ کریں، آپ چیک کریں کہ پچھلے سال آپ نے کتنی غیبتیں کی، کن کن لوگوں کی غیبتیں کی ہیں. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ جو نیو ایئر ریزولوشن ہے نا، یہ جسٹ ایک فیشن ایسے بن چکا ہے کہ لوگ سٹیٹس لگاتے ہیں، اور سوائے سٹیٹس لگانے کی یا وہ آج کل لوگوں کو نیا شوق مل گیا ہے اپنی تعریفیں اور اپنی تنقید جو ہے نا وہ ویسے تنقیدیں تو بہت کم ہی لوگ لگا رہے ہوتے ہیں، بس لوگوں کو اپنی تعریفیں سننے کا موقع مل جاتا ہے. لوگوں سے پوچھتے ہیں اچھا جی میرے بارے میں کوئی ایک جملہ کہیں، میرے بارے میں کوئی ایک لائن کہیں. اور جو ہے نا وہ مطلب اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، نہ اس سے انہوں نے اپنے آپ کو کوئی بہتر کرنا مقصود ہوتا ہے. بس ایک فیشن، ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. پھر اسی طرح سے سال کے اینڈ پہ جو ہے نا وہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی ایک دوسرے سے معافیاں مانگ لو، اور معافیاں بھی بس ایک یہ واٹس ایپ کی حد تک مانگی جا رہی ہوتی ہیں. وہ جو دل والی ایک فیلنگ ہوتی ہے نا، دل سے معاف کرنے کی یا معافی مانگنے کی فیلنگ، وہ ہوتی ہی نہیں ہے. کیونکہ اصل تو وہ فیلنگ ہوتی ہے، وہ ریگریٹ کی فیلنگ ہوتی ہے کہ جو توبہ کی طرف لے کر جاتی ہے. جیسے کہ حدیث شریف میں ہے الندم توبتن. تو آپ سٹیٹس لگا لیتے ہو، میسیجز کر لیتے ہو، بٹ وہ دل کے اندر وہ ندامت والی فیلنگ نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ اس ریزولوشن کو ایک فیشن سے ہٹ کے اس کو ایک سیریس چیز لینا چاہیے کہ کیا اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو یقین جانیے اس ریزولوشن سے بہت فائدہ ہوتا ہے.
جتنے لوگ جو جو اچیو کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی ریزولوشن کے تحت ہی اچیو کرتے ہیں. تو اس لیے جو جب آپ میجرمنٹ کرنے نکلتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی خامیاں نظر آتی ہیں اور پھر آپ اس کو اس پر ورک کرتے ہیں. آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کو بخار ہو تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ پہلے آپ سے 2-4 سوال پوچھتا ہے. اب وہ جو کویسچنز پوچھتا ہے اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ آپ کا ڈائگنوسس ہوتا ہے. یعنی کہ یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو اگر یہ بخار ہے تو ہے کیوں. تو جب اس کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اچھا آپ کو بخار اس وجہ سے، مثال کے طور پہ آپ کو کوئی جو ہے نا آپ کے معدے میں مسئلہ ہے، آپ کو کوئی اور ایشو ہے، اس کو ڈاکٹرز اپنی زبان میں کہتے ہیں ڈائگنوسس. جب وہ ڈائگنوسس کر لیتے ہیں نا کہ اچھا اس کو اس کے بخار کے مطابق آپ کو میڈیسن دی جاتی ہے، رینڈملی میڈیسن نہیں دے دی جاتی. تو اسی طرح سے انسان نے جب اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوتا ہے، ایک بیٹر ورژن کی طرف جانا ہوتا ہے، تو پہلے اس کو ڈائگنوسس کرنا پڑے گا کہ مجھے اپنا بیٹر ورژن حاصل کرنے کے لیے میرے اندر خامی کیا ہے، میں نے کس چیز کو ایڈریس کرنا ہے، میں نے کس چیز کو بہتر کرنا ہے کہ اس سے میری شخصیت بہتر ہو جائے، اس سے میرا ایک بیٹر ورژن بن جائے. تو جب آپ ڈائگنوسس کر لیں گے تو پھر آپ کو جو ہے اس کا فائدہ ہوگا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کسی اچھے ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو بعد میں ایک ویٹر آ جاتا ہے بل کے ساتھ اور وہاں پہ نا کسٹمر ریویوز لیے جاتے ہیں. اب وہ جو کسٹمر ریویوز لیے جاتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کھانا کیسا لگا. اب آپ جیسا ریویو دیتے ہیں تو جو کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچھا اگر کھانے کی کوالٹی اگر آپ اس میں مینشن کریں یہ کھانے کی کوالٹی اچھی نہیں تھی، فوڈ صحیح طرح سے کوک نہیں تھا، تو وہ ریویوز لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی غلطی کو پہچان سکیں اور اس کو بہتر کر سکیں. اور وہ لوگ سوللی اس چیز کو اپنے بزنس کو بہتر کرنے کے لیے کرتے ہیں. جیسا کہ ایک بڑی مشہور کمپنی ہے ٹویوٹا، آپ جانتے ہیں. تو جو ٹویوٹا کمپنی ہے یہ جب اس نے اپنی پروڈکشن سٹارٹ کی تھی تو یہ جاپان میں تھی اور یہ پورے جاپان میں صرف اس کا کام تھا. تو آپ جانتے ہیں کہ اینولی کمپنیز جو ہے نا وہ یہ چیک کرتی ہیں کہ جی ہمیں اس سال ہماری سیلز بڑھی ہے نہیں بڑھی، پروفٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. تو جو ان کی مینجمنٹ تھی انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہماری سیل جو ہے نا وہ ایک لیول پہ آ کے رک گئی ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہو رہی. تو انہوں نے ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا اور اس کانسیپٹ کا نام تھا کان بان. جاپنیز میں اس کو کان بان کہتے تھے اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں کنٹینیوس امپروومنٹ، یعنی کہ مسلسل بہتری کی طرف جانا. اب یہ جو کان بان کانسیپٹ تھا اس میں یہ تھا کہ انہوں نے اپنے تمام امپلائیز کو یہ کہا کہ ہماری پوری کمپنی کے پروسیجر میں جہاں جہاں آپ کو فیل ہو کہ کہیں ہمیں بہتری کی ضرورت ہے آپ ہمیں سجیسٹ کریں، آپ ہمیں سجیشنز دیں. اور جیسے ان کو سجیشنز دی جاتی تھیں تو وہ انہوں نے ایک سینٹرلائزڈ میکینزم ڈیزائن کیا کہ وہ تمام سجیشنز کو لیتے تھے، اس پہ سوچتے تھے اور اگر وہ امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہوتی تھیں وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے اور اگر جس کا مشورہ اچھا ہوتا تھا وہ باقاعدہ اس کو انعام بھی دیا کرتے تھے. تو انہوں نے اس کانسیپٹ سے اتنا فائدہ اٹھایا کہ آج آپ جانتے ہیں کہ ٹویوٹا کمپنی ایک ملٹی نیشنل کمپنی بن چکی ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ لوکل سے ملٹی نیشنل کمپنی کیسے بنی کہ انہوں نے اپنی خامیوں کو دیکھا، خامیوں کو میجر کیا اور پھر اس کے بعد ان خامیوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی. تو اس لیے یہ جو میجرمنٹ ہوتی ہے، اپنا محاسبہ ہوتا ہے، یہ انسان کو بہتر بناتا ہے. جیسا کہ وہ ایک سینگ ہے نا،
حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تو ہمارا محاسبہ قبر میں تو ہونا ہی ہے، تو بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کر لیں. اٹس لائک کہ جب آپ کی ڈگری ختم ہوتی ہے نا، آپ کسی کمپنی میں اپنا سی وی دیتے ہیں، جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو دو قسم کے انٹرویوز ہوتے ہیں. پہلا انٹرویو جو ہوتا ہے وہ ٹیکنیکل انٹرویو ہوتا ہے، اس میں ٹیکنیکل کوسچنز ہوتے ہیں، اور اگر وہ آپ اچھے سے کلیئر کر لو تو پھر سیکنڈ انٹرویو کے لیے آپ کو کال کرتے ہیں، اور اس انٹرویو میں آپ کا سیلری پیکج ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اور آپ کا رینک، جے ڈی، یہ وہ ساری چیزیں ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں. لیکن جو پہلا انٹرویو ہوتا ہے وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو ہماری لائف ہے اس کا بھی وائوا ہونا ہے، اس کا بھی انٹرویو ہونا ہے. پہلا ٹیکنیکل انٹرویو اس کا قبر میں ہے، اور اس انٹرویو کے 3 کویسچنز ہیں: من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا جائے گا، پوچھا جائے گا یہ کون ہے. تو جس کا تو عمل ان 3 چیزوں کے مطابق ہوگا تو وہ تو اس کا آنسر کر سکے گا، اور جس کا عمل نہیں ہوگا تو وہ آنسر نہیں کر سکے گا. اور اسی طرح پھر سیکنڈ انٹرویو جو ہے وہ عالم حشر میں ہوگا، جب 5 سوال پوچھے جائیں گے. تو یہ جب آپ انٹرویو کی پریپریشن کے لیے جاتے ہیں، انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ بہت سارے سوالات خود آپ ان کی پریکٹس کرتے ہیں، آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں. تو یہ تو ہماری لائف کا انٹرویو ہے، جس سے امپورٹنٹ انٹرویو کوئی نہیں ہے. تو کیا ہم نے اس کی تیاری نہیں کرنی؟ تو اس کی تیاری کے لیے بھی آپ کو ریزولوشن کی ضرورت ہے، آپ کو ایک عزم کی ضرورت ہے، آپ کو ارادے کی ضرورت ہے. اور یہ جو عزم، ارادہ، یہ اتنی اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سے آپ سٹارٹ لے لو، کہ جب جو کفار تھے وہ عاجز آ گئے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعوت دینے سے روکیں. So they called Abu Talib and they asked him کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں. اور تو جب ابو طالب گئے، انہوں نے کہا کہ بیٹے، بھتیجے، مجھ پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں. تو یہ سارے لوگ مل کے آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم یہ دعوت کو روکو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنسرڈ کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھتے ہیں اور دوسرے پر چاند رکھیں تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا. یہ تھی ریزولوشن. اللہ اکبر. کہ اس وقت پوری فیملی خلاف ہے، اپنے جو ہیں وہی خلاف ہے، اور کوئی ظاہر جو ہے وہ ایسے سوچتا ہے. یہ ریزولوشن تھی. پھر اسی طرح سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریزولوشن آپ غزوہ حنین پہ دیکھیں کہ جب کفار جو تھے ان کا حملہ ایک وقت پہ بہت زیادہ ہوا، اتنا زیادہ ہوا کہ صحابہ سیٹ کے ہمارے قدم اکھڑ گئے اور ہم پیچھے کی طرف بھاگنے لگے. تو اتنے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ وہ جمے ہوئے آگے چلے آ رہے ہیں اور اشعار پڑھ رہے ہیں کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں کہ جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. حملہ ہو رہا تھا، انہی تیروں کی طرف چلتے جا رہے تھے. تو صحابہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے انہوں نے حوصلہ پکڑا. یہ ریزولوشن تھی، یہ ارادہ تھا. اللہ اکبر. آپ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف میں نا آپ کو اتنی مشکلات نظر آتی ہیں، اتنی مشکلات نظر آتی ہیں کہ آپ ایز اے ہیومن بینگ سوچو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تمام جو بشری تقاضے تھے ان کے ساتھ بھیجا تھا، انہی ایموشنز کے ساتھ بھیجا تھا. تو اس لیے تو پین تو ان کو بھی ہوتی تھی.
تو آپ کون سے ایسے سرکمسٹانسز ہیں، کون سی ایسے مشکل حالات ہیں جو کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف میں دیکھنے کو نہیں ملتے؟ آپ کو ملتے ہیں، آپ دیکھتے ہو کہ، لیکن کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ملتی جہاں پہ کوئی ذرہ برابر بھی، کوئی ہلکا سا بھی مایوسی کا اشارہ ہو۔ یہ عزم تھا، یہ ارادہ تھا، یہ حوصلہ تھا۔ پھر اسی طرح سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پردہ فرما گئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کے کیسے عزم تھے، ان کے کیسے حوصلے تھے، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا ایک واقعہ، جب وہ خلیفہ بنے ہیں تو جہاں ان کے دور میں نا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تھے تو بہت سارے فتنے اکٹھے ہو گئے تھے۔ کچھ فتنے ایسے تھے کہ جو کہ ایکسٹرنل تھے، جیسے کہ جو جھوٹے نبی تھے، جھوٹی نبوت کے دعوے دار تھے، تو وہ بھی کھڑے ہو گئے تھے، جن میں یہ مسیلمہ کذاب تھا، اور مسیلمہ کذاب کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں لشکر بھی روانہ کر دیا تھا۔ تو مسیلمہ کذاب، پھر اسی طرح سے ایک عورت تھی عیسائی جو تھے وہ بھی مدینے پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ تو پھر ایک فتنہ جو تھا وہ کچھ ایسے بھی لوگوں کا اٹھا تھا کہ جو مانعین زکوٰۃ تھے، یعنی کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، انہوں نے کہا جی ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے تمام سرکمسٹانسز میں، اتنے مشکل سرکمسٹانسز میں، اگر آپ ان کی لائف کو دیکھو تو ایک لمحے کے لیے بھی نا ان کے ارادے میں، ان کے حوصلے میں کہیں پہ کوئی لغزش نہیں آتی، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، یہ جب یہ ایسے لوگ اکٹھے ہوئے کہ جنہوں نے کہا جی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، مانعین زکوٰۃ کا جو فتنہ تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب تک کوئی ایک رسی بھی جو زکوٰۃ کی ان پر ہوگی، جب تک یہ نہیں دیں گے میں ان کے خلاف لڑوں گا۔ تو کچھ صحابہ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ ان کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ دیکھیں ابھی تو ہم پہ باہر کے بھی اتنے حملے ہو رہے ہیں، اتنے فتنے اکٹھے ہو رہے ہیں، تو یہ والے جو ہے نا، یہ جو مسلمان ہیں جو مانعین زکوٰۃ ہیں، جو زکوٰۃ نہیں دے رہے، آپ ان کے خلاف نا تھوڑی سی نرمی کر لیں، اتنی سختی نہ کریں، پہلے ہم باہر کے جو فتنے ہیں نا ان کو نپٹ لیں۔ تو صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام سن کے ہمیں ایک وہ ان کی جو پرسنالٹی ہے سامنے آتی ہے کہ کیا جرت تھی، اور کیا ان کے اندر ایک ان کی کتنی ہیبت ناک اور کتنی ایک وہ، یعنی کہ ان کی روب دار ایک پرسنالٹی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ امیر المؤمنین کے پاس گئے، اور انہوں نے یہی، باہر کے اتنے فتنے ہیں، تو یہ جو مسلمان ہیں جو کہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، ان کے ساتھ آپ تھوڑا سا نرمی کا برتاؤ کر لیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایسے دھکیلا اور کہا اجبار فی الجاہلیت وقوار فی الاسلام، کہ تم جاہلیت کے دور میں تو اتنے جابر تھے، اسلام میں آ کے اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہو؟ پھر فرمایا اینقصوا وانا حی، کہ دین کے اندر کمی کر دی جائے اور میں زندہ رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جب یہ جملے کہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا جیسے مجھے نا پورا شرح صدر ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو عزم تھا وہ کیسا زبردست تھا۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انہی کے ٹائم میں وہ زکوٰۃ والا مسئلہ بھی وہ بھی ان کی بھی سرکوبی ہوئی، اور جو مسیلمہ کذاب تھا صحابہ نے جا کے اس کو بھی شکست دی۔ اور جب یہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر نکل رہا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں کو حوصلہ دے رہے تھے کہ جتنے نوجوان ہیں، جتنے مرد ہیں، وہ سارے چلے جائیں، یہاں تک کہ مدینہ منورہ خالی ہو جائے، اور بے شک جنگل کے درندے آئیں
اور ابو بکر کو گھسیٹ کے لے جائیں. یعنی کہ یہ ایک مثال انہوں نے دی کہ کوئی بھی نہ رکے, سارے جا کے اس فتنے کے خلاف لڑو. تو یہ عزم تھا, یہ حوصلہ تھا, یہ ریزولوشنز تھیں. آج ہم واٹس ایپ اسٹیٹس لگا کے سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑی ریزولوشن کی ہے. تو یہ لوگ تھے جو کہ ریزولوشنز کیا کرتے تھے, عزم اور حوصلہ کیا کرتے تھے. آپ دیکھو کہ غزوہ بدر کے موقع پہ جب ابو جہل لشکر لے کر آ گیا تھا تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی صفیں لگ رہی تھی تو میں نے اپنی دونوں جانب دیکھا تو دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے. چھوٹے بچے سے مراد یہ جیسے ٹین ایجرز ہوتے ہیں نا, تو وہ جو دونوں بچے تھے نا, انہوں نے ان صحابی سے پوچھا کہ چچا جان ہمیں یہ بتائیں کہ ابو جہل کون ہے یہ سامنے والے لشکر میں. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ابو جہل وہ ہے, وہ جو سردار ہے نا. کہتے میں نے اشارے سے نا ان کو بتایا کہ وہ ابو جہل ہے. تو ان بچوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے, تو آج یا یہ گھر نہیں جائے گا یا ہم نہیں جائیں گے. سبحان اللہ. اور وہ جو صحابی تھے, دونوں جو ٹین ایجرز تھے, حضرت معاذ اور حضرت معوذ, یہ نام تھے ان کے. اور جیسی جنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو یہی دو صحابی تھے. اچھا یہ اتنے چھوٹے تھے کہ یہ چونکہ ابو جہل گھوڑے پہ بیٹھا ہوتا تھا تو یہ کھڑے کھڑے گھوڑے پہ وار نہیں کر سکتے تھے. تو ایک جو تھے انہوں نے پہلے گھوڑے کو مارا ابو جہل کے, تو جب گھوڑا گرا اور تو پھر ابو جہل بھی گرا. پھر جو دوسرے تھے انہوں نے پھر ابو جہل پہ وار کیا اور اس کو زخمی کیا. تو آپ دیکھیں کہ اور اسی طرح سے اسی فائٹ کے دوران حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے پھر ابو جہل کا سر قلم کیا. تو یہ دو ٹین ایجرز تھے, ان کی ریزولوشن دیکھیں, ان کی ہمت اور ان کا حوصلہ دیکھیں کہ یہ لوگ گھر سے اسی لیے نکلے کہ ہم نے ابو جہل کو ختم کرنا ہے, جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے, ہم نے اس کو ختم کرنا ہے, اور انہوں نے اس کو کیا. تو یہ ریزولوشنز تھی. اب یہ جو ریزولوشنز ہے نا, یہ ہمت اور یہ حوصلہ ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ ضروری نہیں مسلمان, کوئی بھی انسان ہو جو عزم اور حوصلہ کرتا ہے اور کسی چیز پر چلتا ہے, اللہ اس کے لیے رستے کھول دیتے ہیں. ایک نوبل پرائز ونر تھا, تو اس کی ایک سٹوری میں دیکھ رہا تھا, تو اس نے کہا کہ کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کو نوبل پرائز کیسے ملا. اس نے کہا میں بہت ہارڈ ورکنگ ہوں. تو کسی نے کہا کہ بھئی ہارڈ ورکنگ تو سارے ہی ہوتے ہیں, ساری بہت محنت کرتے ہیں. اس نے کہا نہیں, میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا کوئی خاص بات بتائیے کہ جس بیس پہ آپ کہتے ہیں کہ میں اتنا زیادہ پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں اتنا پڑھتا ہوں کہ ایک کیمسٹری کی بک تھی, تو میں نے وہ ایک دفعہ پڑھی, مجھے سمجھ نہیں آئی. پھر میں نے دوسری دفعہ پڑھی, مجھے پھر سمجھ نہیں آئی. تیسری دفعہ پڑھی تو تھوڑی تھوڑی سی آئی. چوتھی دفعہ پھر میں نے پڑھی تو تھوڑی سی زیادہ آئی. وہ کہتا ہے کہ میں نے 63 دفعہ وہی بک پڑھی اور پھر مجھے وہ اچھے سے سمجھ آئی. یعنی کہ اپنے کانسیپٹس کو بہتر کرنے کے لیے اس نے 63 دفعہ, میرے خیال ہے کورس کی بک ہم 3 دفعہ بھی نہیں. تو آپ دیکھیں کہ جو بھی انسان کوشش کرتا ہے, ہمت کرتا ہے, حوصلہ کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے وہ رستے کھول دیتے ہیں. اب یہ جو نیو ایئر ریزولوشن ہے, ہم اس پہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو خیر اس نیو ایئر کی ضرورت نہیں ہے, لیکن صرف اپنے محاسبے کے لیے کہ جیسا کہ ہوتا ہے نا کہ ٹائم گزرتا ہے. تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جس کا مفہوم ہے یو آر نتھنگ بٹ اے ٹائم وین اے ڈے passes a part of your goes, کہ جب کوئی ایک دن گزرتا ہے تمہارا ایک حصہ چلا جاتا ہے. تو تم کیا ہو, تم صرف ایک وقت ہی تو ہو. وی آر جسٹ نمبر آف ڈیز. جتنی بھی ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں, ہم سب نمبر آف ڈیز ہی تو ہے, جس کے جب پورے ہوں گے وہ چلا جائے گا. تو اب لوگ جو یہ ریزولوشنز کرتے ہیں تو فگرز یہ کہتے ہیں کہ بھئی 8% ریزولوشنز جو ہوتے ہیں نا وہ صرف کامیاب ہوتے ہیں اور باقی سب جو ہوتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں. کسی کا ریزولوشن 1 ہفتے تک چلتا ہے, کسی کا مہینے تک چلتا ہے, اور کسی کا کچھ. تو خیر کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے if I say کہ آپ اپنی جو کمٹمنٹس ہیں آپ ان کو اچھے سے فلفل کر سکتے ہیں.
تو پہلی چیز یہ کہ جب بھی کوئی ریزولوشن آپ سیٹ کریں، جو اپنے گول سیٹ کریں، تو جس چیز کے بارے میں آپ نے اپنے گول سیٹ کرنے ہیں نا، آپ کسی ایسے بندے سے گائیڈنس لیں، ایسے بندے کو اپنا مینٹور بنائے کہ جو آلریڈی ان چیزوں کو اچیو کر چکا ہے. خود سے گول سیٹ کریں گے نا تو یا تو آپ ان ریئلسٹک قسم کے گول سیٹ کر لیں گے جو آپ اچیو ہی نہیں کر پائیں گے. جب آپ اچیو نہیں کر پائیں گے تو پھر جو ہے نا آپ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں گے. تو اس میں مینٹرشپ لازمی لیں. جب بھی اپنے ریزولوشن سیٹ کریں مینٹرشپ لازمی لیں. اچھا پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ ریزولوشن سیٹ کر لیتے ہیں اور آپ اپنے ریزولوشن کی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایسے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں کہ جس میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ شاید میں اپنے ریزولوشن سے ہٹ گیا ہوں، اور آپ مایوس ہو کے چھوڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اپنی ریزولوشن سیٹ کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دین میں بہتر سے بہتر کرنا ہے. میں نے آپ جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرنا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ادھر آپ توبہ کرتے ہو اور آگے ٹوٹ جاتی ہے تو آپ مایوس ہو جاتے ہو. جب آپ کے پاس کوئی مینٹر ہوگا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کوئی بات نہیں، یہ جو گرنا ہے یہ اس رستے کا حصہ ہے، یہ جو بار بار توبہ ٹوٹتی ہے یہ اس رستے کا حصہ ہے. اوور دا نائٹ کوئی بھی ولی اللہ نہیں بن جاتا، ایک پروسیس ہے جس میں سے آپ نے گزرنا ہوتا ہے. دیکھو اگر آپ ابھی سے ڈیسائیڈ کرو کہ آپ نے ملٹی ملینئر بننا ہے مثال کے طور پہ، یا آپ نے جو ہے نا پی ایچ ڈی کرنی ہے، آپ نے کوئی فلاں چیز اچیو کرنی ہے، تو آپ اوور دا نائٹ تو نہیں بن جاؤ گے. کچھ پروسیس ہوں گے جن میں سے آپ نے گزرنا ہوگا. کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ آج توبہ کرو کل ولی اللہ بنو پرسوں جنت آپ کے پاس، تو اتنا شارٹ کٹ نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے جب آپ دین میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتے ہو تو obviously ہمارے اندر بہت ساری ایسی عادات ہوتی ہیں جو ہم سے نہیں چھوٹ رہی ہوتی، تو ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو اس لیے اپنی جو بھی ریزولوشن سیٹ کرے سب سے پہلے اپنا کوئی مینٹور بنائے. کوئی آپ کا جو آپ کے شیخ ہو سکتے ہیں، آپ کے ٹیچر ہو سکتے ہیں، آپ کے کوئی ایسا بندہ کہ جو آپ کو اس رستے میں گائیڈ کرے. اور دوسری چیز جو ریزولوشن میں ہے وہ یہ کہ اپنے نا چھوٹے چھوٹے سے گول سیٹ کریں. یعنی کہ بڑی ڈیسٹینیشن کو اچیو کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی سی ڈیسٹینیشن ضروری ہوتی ہے کہ جن کو لے کر جو کہ بڑی پریکٹیکل سی ہوں، ان پہ کام کرنا شروع کریں. تو ایک ٹپ یہ ہوتی ہے کہ آپ نا دن کے اندر نا کوئی سے ایسے کام کوئی اسپیسیفک سے سیٹ کر لیں کہ جن کو آپ نے ٹائم لازمی دینا. مثال کے طور پہ نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے، یہ ریزولوشن ہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ بس میں نے 5 وقت کی نماز میں نے لازمی پڑھنی. اب جب آپ یہ کمٹمنٹ کرتے ہو نا کہ میں نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کبھی آپ سے کوئی نماز ہی نہ چھوٹے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے ہر پاسبل کوشش ٹرائی کرنی ہے کہ آپ نماز پڑھو. ہاں ہو سکتا ہے کسی وقت مثال کے طور پہ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، کوئی ایسی کنڈیشن ہوگی کہ آپ کی نماز نکل گئی، تو فوراً توبہ کرو، آپ قضا پڑھو اور اپنی کمٹمنٹ کو دوبارہ سے لے کے چلنا شروع ہو جاؤ. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ بس اب ایک نماز قضا ہوگی، اب 2 4 اور بھی قضا کر دو. تو یہ وہ پرابلمز ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری ریزولوشنز جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی. اچھا یہ ایک میسج آیا کہ آواز کلیئر نہیں ہے، کیا سب کو کلیئر نہیں ہے؟ پلیز میسج کر کے بتا دیں. جی کلیئر ہے. تو اس لیے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ کوئی مینٹور لازمی پکڑیں. اگر آپ اس ریزولوشن میں، یعنی کہ میں اگر اپنی لائف میں دیکھوں تو جس ریزولوشن کا مجھے سب سے زیادہ فائدہ ہوا تھا وہ یہ تھی کہ جو قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ او مومنین fear from اللہ سبحانہ و تعالی and tie yourself with the صدیقین. تو tie yourself with the صدیقین یہ جو ریزولوشن ہے نا، اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ میں سے کسی نے کبھی نہ کبھی میتھمیٹکس لازمی کی ہوگی. تو آپ جو میتھمیٹکس کرتے ہیں نا تو اس کے اندر نا ایکسرسائزز ہوتی ہیں پوری، اور ہر ایکسرسائز سے پہلے ایک فارمولا ہوتا ہے. اگر آپ اس فارمولے کو اچھے سے کر لو، اس کے کانسیپٹ کو اچھے سے سمجھ لو، تو وہی فارمولا اس اگلی پوری ایکسرسائز میں اپلائی ہونا ہوتا ہے. تو اس فارمولے سے جتنے کویسچنز ہوتے ہیں اس ایکسرسائز کے وہ سارے سالو ہو جاتے ہیں. اسی طرح پورے دین کا
پوری تمام پریکٹسز کا جو فارمولا ہے نا، وہ یہ کونوا مع الصادقین ہے، نیک صحبت ہے، کہ ایسے لوگوں کی صحبت، ایسے لوگوں سے رابطہ. تو میری جو ریزولوشن تھی جس سے میری لائف چینج ہوئی یا اس طرف آنے کا موقع ملا، وہ یہی تھی کہ نیک صحبت پکڑنی ہے. اب میرے لیے نیک صحبت اس ٹائم کیا تھی کہ نماز جو تھی وہ تو مجھے خیر مشکل لگتا تھا، باقی ساری چیزیں مشکل لگتی تھیں. تو میں نے یہ سوچا کہ بھائی ہفتے میں ایک مجلس میرے شیخ کی ہوتی ہے، تو بس میں نے وہاں لازمی جانا ہے، چاہے پورا ہفتہ میرا جیسے مرضی گزرے. یہ وہ ریزولوشن تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ میری لائف کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اور جب سے وہ سٹارٹ کی تو اس کے بعد سے پھر الحمدللہ ابھی تک چل رہا ہے معاملہ. اللہ تعالیٰ اسی کو چلائے رکھے. تو اسی طرح جو ریزولوشن جو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا وہ نیک صحبت ہے. نیک صحبت سے آپ کے دین میں بہتری شروع ہو جاتی ہے. اور دوسری ریزولوشن آپ یہ کریں کہ توبہ کو نا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ بنائے. گناہ ہو جائے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس فوراً توبہ کر کے اٹھ جایا کریں. ایک رات میں 70 دفعہ بھی توبہ ٹوٹے نا تو 71ویں دفعہ پھر کر لیں. اللہ نے کوئی لمٹ نہیں لگائی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ سبحانہ وتعالی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اللہ صرف اپنے ولیوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ ہم جیسے گناہ گاروں سے بھی محبت کرتے ہیں جو توبہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بس توبہ کر لیں. اگر گناہ نہیں چھٹ رہا نا تو توبہ گناہ چھوڑیں، ایک ریزولوشن یہ پکڑ لیں. یا ایک اور ریزولوشن جو بہت ہی ہلکی ہے لیکن بہت پاورفل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کچھ نہیں ہوتا تو کم سے کم یہ ہے کہ آپ دن میں ایک دفعہ اللہ سے دل سے دعا کر لیا کریں کہ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں. بس آپ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بس یہ دعا کرنا شروع کر دیں. آپ سمجھتے ہو کہ بھئی آپ بڑے سست ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو آپ بس یہ سوچیں کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں. تو ایک یہ ریزولوشن ہے جس کا فائدہ ہوتا ہے. اب یہ جو نیو ایئر آ رہا ہے، یہ اس کا ویٹ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ ابھی سے توبہ کریں، آپ ابھی سے ارادہ کریں. مسلمان جب صبح میں ہوتا ہے تو وہ رات کا انتظار نہیں کرتا، جب وہ رات میں ہوتا ہے تو صبح کا انتظار نہیں کرتا، وہ اسی وقت اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے راستے کھولتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارا جو آنے والا ٹائم ہے اس کو پچھلے ٹائم کا کفارہ بنا دے. تو اب یہ جو ریزولوشنز ہوتی ہیں اس میں اپنے آپ کو جو بھی آپ ریزولوشن کریں دین میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے مینٹور پکڑیں، اپنے آپ کو ایک ڈسپلن میں لے کر آئیں، چھوٹے چھوٹے ریئلسٹک گول سیٹ کریں، اس کو کرنے کی کوشش کریں. اور ایک جملہ لازمی یاد رکھیں کہ یہ اوور دا نائٹ کچھ نہیں ہوتا، یہ اسٹرگل پوری لائف کے لیے. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.